بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ جاری ہے، وہ مہینہ جس کا تعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تازہ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر 12 ربیع الاول کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس دن کوئی خاص نماز پڑھنی چاہیے؟ کیا کوئی خاص نفل ادا کرنا چاہیے؟ کیا کوئی خاص وظیفہ ہے؟ کیا روزہ رکھنا چاہیے؟ کتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے؟ کیا صدقہ کرنا چاہیے؟ کیا قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے؟ اور اگر ہم اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو شریعت کے مطابق بہترین طریقہ کیا ہے؟ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کی بہت آسان انداز میں سمجھیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ آخر میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس دن ہمیں کون سی ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے جن کی وجہ سے ایک نیک کام بھی ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا بہت اہم حصہ ہے، لیکن محبت رسول صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرنے کا نام نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کے سنت پر عمل اور آپ کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لانے کا نام بھی ہے۔ اگر ہم واقعی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا حسن سلوک فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کس قدر پابندی فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو صرف ایک دن کی خوشی تک محدود کرنے کے بجائے ہمیں اس موقع کو اپنی پوری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ یہاں ایک اہم شرعی بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 12 ربیع الاول کے لیے شریعت میں کوئی ایسی مخصوص نماز ثابت نہیں جسے لازماً اسی دن ادا کرنا ہو، یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ 12 ربیع الاول کو 2 رکعت کی فلاں نماز پڑھیں یا 4 رکعت کی فلاں نماز پڑھیں یا فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھے تو یہ اسی دن کی مخصوص عبادت ہے۔ اس طرح کی مخصوص نماز، مخصوص رکعات یا مخصوص تعداد کو شریعت کی طرف منسوب کرنے سے پہلے معتبر دلیل ضروری ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس دن عبادت نہ کی جائے، بلکہ عام دنوں کی طرح بلکہ اپنے شوق اور استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی عبادت جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ ہے فرض نماز۔ اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کے دن بہت زیادہ درود پڑھتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن فرض نمازوں میں سستی کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنی فرض نمازوں کو درست کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز وقت پر ادا کریں، ظہر کی نماز وقت پر ادا کریں، عصر کی نماز وقت پر ادا کریں، مغرب کی نماز وقت پر ادا کریں اور عشاء کی نماز بھی پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اگر ممکن ہو تو باجماعت نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں فرض نماز سے بڑھ کر کوئی بنیادی چیز نہیں۔ اس کے بعد اگر آپ پوچھیں کہ 12 ربیع الاول کے دن کون سی نماز پڑھیں تو جواب یہ ہے کہ آپ عام نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کا وقت ہو تو تہجد ادا کریں، اشراق کا وقت ہو تو اشراق پڑھیں، چاشت کا وقت ہو تو چاشت پڑھیں اور رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نفل نماز ادا کریں، لیکن ان نفل نمازوں کو 12 ربیع الاول کی مخصوص نماز نہ سمجھیں۔ آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو، اسی طرح اگر آپ 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ یہ 12 ربیع الاول کی مخصوص 2 رکعت ہیں جن کا ثواب خاص طور پر اسی دن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ دوسری بہت اہم عبادت درود شریف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔
اس لیے اگر آپ 12 ربیع الاول کے دن محبت رسول کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ ایک بہت خوبصورت نیک عمل ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی مسنون درود پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، آپ کے گھر کے کام کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، فارغ وقت میں اور نمازوں کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک بات یاد رکھیں کہ کسی ایسی مخصوص تعداد کو لازمی نہ سمجھیں جس کی اس دن کے لیے کوئی معتبر دلیل نہ ہو۔ آپ اپنے استطاعت کے مطابق جتنا زیادہ درود پڑھ سکیں پڑھیں، لیکن اصل مقصد صرف تعداد پوری کرنا نہیں بلکہ محبت، ادب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وابستگی پیدا کرنا ہونا چاہیے۔ تیسرا اہم عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن قرآن کا کوئی خاص پارہ یا کوئی خاص صورت لازمی قرار نہیں دی گئی، لیکن قرآن پڑھنا ہر وقت باعث اجر ہے۔ اگر آپ اس دن قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے معنی سمجھیں، ترجمہ پڑھیں اور پھر یہ سوچیں کہ قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے تو یہ بہت قیمتی عمل ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی شکل دینے والے تھے۔ ہم صرف قرآن پڑھنے تک محدود نہ رہیں بلکہ قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ چوتھا بہت اہم عمل سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن صرف چند منٹ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیں تو یہ آپ کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی نے مکہ میں کتنی تکلیفیں برداشت کی، لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کو تکلیف دی، آپ کے راستے میں مشکلات پیدا کی، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کا سہارا بننے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، عورتوں، بچوں اور ضرورت مندوں کے حقوق بیان فرمائے۔ اگر ہم سیرت پڑھیں اور پھر اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر کتنی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ پانچواں اہم عمل صدقہ و خیرات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے تو اس دن کسی ضرورت مند کی مدد کریں، کسی غریب گھرانے کے لیے راشن لے جائیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی یتیم کی مدد کریں، کسی بیمار یا پریشان شخص کی ضرورت پوری کریں یا اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ صدقہ صرف 12 ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے، صدقہ ہر دن کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس دن صدقہ کرتے ہیں تو اسے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور کوشش کریں کہ یہ نیکی صرف ایک دن تک محدود نہ رہے۔ چھٹی اہم چیز اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعمتیں سنتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سیرت بیان کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں تو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتے؟ کیا ہم اپنے بھائی سے حسد نہیں کرتے؟ کیا ہم کسی کا حق نہیں مارتے؟ کیا ہم جھوٹ سے بچتے ہیں؟ کیا ہم غیبت سے بچتے ہیں؟ کیا ہم کسی مسلمان کی عزت خراب نہیں کرتے؟ اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہوگا۔ ساتواں اہم عمل توبہ و استغفار ہے۔ 12 ربیع الاول کو اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے رب کے سامنے عاجزی سے کہیں اے اللہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما، مجھے گناہوں سے بچا، مجھے نماز کا پابند بنا، مجھے قرآن سے جوڑ دے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا دے۔ استغفار صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ دل سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو اس دن اس گناہ کو چھوڑنے کا عہد کریں۔ اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو حق واپس کریں، اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو معافی مانگیں، یہی حقیقی تبدیلی ہے۔ آٹھواں اہم عمل اپنے گھر والوں اور بچوں کو سیرت رسول سنانا۔ اگر گھر میں بچے ہیں تو انہیں بتائیں کہ ہمارے نبی کون تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ بچوں سے کس طرح محبت فرماتے تھے، آپ سلام کو کیسے عام کرتے تھے، آپ صفائی کا کیسے خیال رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین اور پڑوسیوں کے حقوق کی کتنی تاکید فرماتے تھے،
اگر ہم اپنی نئی نسل کو صرف جشن اور ظاہری چیزوں کے بارے میں بتائیں گے لیکن سیرت اور سنت نہیں سکھائیں گے تو ہم اصل مقصد سے دور ہو جائیں گے۔ نواں اہم عمل دعا ہے۔ ربیع الاول کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے گھر کے لیے دعا کریں، بیماروں کے لیے دعا کریں، پریشان حال لوگوں کے لیے دعا کریں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا فرمائے، ہمیں نماز کا پابند بنائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے، درود و سلام کی کثرت نصیب فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ 10ویں اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ اس دن روزہ رکھنا چاہیں تو اس مسئلے کو بھی صحیح طریقے سے سمجھیں۔ 12 ربیع الاول کے روزے کو ایک مخصوص شرعی روزہ سمجھنا درست نہیں، کیونکہ اس دن کے لیے خاص روزے کی کوئی مخصوص فضیلت ثابت نہیں۔ البتہ نفلی روزہ اپنی جگہ ایک نیک عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں یہ حدیث منقول ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے روزے کے مسئلے میں اہل علم کی تفصیلات موجود ہیں اور کسی شخص کو چاہیے کہ اپنے معتبر عالم دین یا اپنے فقہی مسلک کے مستند عالم سے رہنمائی لے۔ بعض اہل علم نے 12 ربیع الاول کے روزے کو جائز کہا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس دن کے روزے کی کوئی خاص فضیلت یا لازم ہونا ثابت نہیں، لہذا عام نفل روزے اور اس دن کے لیے مخصوص شرعی روزے میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 11ویں اہم بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کے بارے میں بھی اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت سے علماء 12 ربیع الاول کو معروف تاریخ کے طور پر بیان کرتے ہیں، جبکہ دوسرے اہل علم نے مختلف تاریخیں ذکر کی ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو مسلمانوں کے درمیان جھگڑے اور نفرت کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا۔ اور اب ایک بہت اہم سوال آتا ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کو عید سمجھنا چاہیے؟ اس بارے میں علماء کے درمیان معروف اختلاف موجود ہیں۔ بعض علماء میلاد کے موقع پر جائز طریقے سے سیرت ذکر، درود اور صدقہ وغیرہ کی محافل کو جائز اور باعث خیر سمجھتے ہیں، جبکہ بعض علماء 12 ربیع الاول کو خاص طور پر سالانہ مذہبی جشن یا عید بنانے کو درست نہیں سمجھتے۔ اس لیے ہمیں اس اختلاف کو لڑائی، گالی، طعنہ اور ایک دوسرے کی تحقیر کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ جو شخص اپنے معتبر عالم کی رہنمائی میں جائز نیک اعمال کرتا ہے اسے دوسروں کی تضحیک سے بچنا چاہیے، اور جو شخص احتیاط کرتے ہوئے اسے مخصوص مذہبی تہوار نہیں بناتا اسے بھی دوسروں کی نیتوں پر حکم لگانے سے بچنا چاہیے۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب آئیے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے ایسی عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے سے بچیں جو معتبر دلیل سے ثابت نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ 12 ربیع الاول کو فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھنا لازمی ہے، فلاں نماز اتنی رکعات پڑھنا ضروری ہے، یا فلاں خاص وظیفہ اسی دن کرنا ہی سنت ہے، تو ایسی بات آگے پھیلانے سے پہلے تحقیق ضرور کریں۔ دوسری بات یہ کہ عبادت کے نام پر اسراف نہ کریں۔ اگر کسی محفل یا اجتماع میں کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے تو نیت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن فضول خرچی، دکھاوا اور لوگوں پر بوجھ ڈالنا درست طریقہ نہیں۔ تیسری بات یہ کہ مرد و عورت کے غیر شرعی اختلاط، بے پردگی، موسیقی یا کسی دوسرے ناجائز کام کو دین کا حصہ نہ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں گناہ کی طرف نہیں بلکہ اطاعت کی طرف لے جاتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اس دن اپنے کاروبار، نماز یا دوسری فرائض کو چھوڑ کر صرف ظاہری سرگرمیوں میں نہ لگ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ پانچویں بات یہ کہ اس دن کسی دوسرے مسلمان کو برا بھلا نہ کہیں۔ اگر کسی مسئلے میں آپ کی رائے مختلف ہے تو ادب کے ساتھ بات کریں۔ دین ہمیں حسن اخلاق سکھاتا ہے۔
محترم ناظرین، اب ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے سوال کیجئے، ہم 12 ربیع الاول کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم اگلے دن بھی فجر کی نماز وقت پر پڑھیں گے؟ کیا ہم جھوٹ چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم غیبت چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے؟ کیا ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم حرام کمائی سے بچیں گے؟ کیا ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے؟ اگر ہمارا جواب ہاں ہے تو یہی اس موقع کی سب سے خوبصورت برکت ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ اگر 12 ربیع الاول کے دن ہم ایک بری عادت چھوڑ دیں، ایک نماز کی پابندی شروع کر دیں، قرآن پڑھنے کا معمول بنا لیں، روزانہ درود شریف پڑھنے کا عہد کر لیں، والدین کی خدمت شروع کر دیں، کسی ناراض شخص سے صلہ رحمی کر لیں یا کسی ضرورت مند کی مدد کا معمول بنا لیں تو ہماری زندگی واقعی بدل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک اور خوبصورت کام یہ ہے کہ آپ اس دن اپنے گھر میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر نشست رکھ سکتے ہیں۔ گھر کے افراد جمع ہوں، کوئی ایک شخص سیرت کی مستند کتاب سے چند صفحات پڑھے، بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سنیں، سب مل کر درود شریف پڑھیں اور پھر دعا کریں۔ اگر کوئی شخص مسجد میں سیرت کا بیان سنتا ہے تو یہ بھی بہت فائدہ مند ہے، بشرط کہ بیان میں صحیح اور معتبر واقعات بیان کیے جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب نہ کریں جو ثابت نہ ہو۔ سیرت بیان کرتے وقت مستند کتابوں اور معتبر علماء سے استفادہ کریں۔ اسی طرح نعت اور درود کے معاملے میں بھی ادب کا خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو شرعی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے ہوں۔ محبت کے ساتھ ادب اور عقیدہ بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، لہٰذا ہماری محبت بھی توحید اور شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ آپ مجھے صرف 10 باتیں بتا دیں جو میں 12 ربیع الاول کے دن کر سکتا ہوں، تو میں کہوں گا، پہلی بات فرض نمازوں کی پابندی کریں، دوسری بات نفل نماز ادا کریں لیکن اسے 12 ربیع الاول کی مخصوص نماز نہ سمجھیں، تیسری بات قرآن کریم کی تلاوت کریں، چوتھی بات کثرت سے درود و سلام پڑھیں، پانچویں بات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، چھٹی بات صدقہ و خیرات کریں، ساتویں بات والدین اور گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، آٹھویں بات گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، نویں بات اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سکھائیں، 10ویں بات اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں حقیقی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ان 10 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو یقین جانیے یہ صرف ایک دن کی نیکی نہیں رہے گی بلکہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، 12 ربیع الاول آئے اور گزر جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی میں باقی رہنی چاہیے۔ ربیع الاول ختم ہو جائے لیکن درود شریف ختم نہیں ہونا چاہیے۔ 12 ربیع الاول گزر جائے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں رکنی چاہیے۔ اس دن کے بعد بھی نماز کی پابندی قائم رہنی چاہیے۔ سیرت کا مطالعہ صرف ایک دن نہیں بلکہ پورے سال ہونا چاہیے۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے محبت دعوے سے نکل کر عمل بن جاتی ہے۔ آخر میں آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں آپ کی سنتوں پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما اور پوری امت مسلمہ پر رحم فرما۔ اے اللہ جو لوگ تنگی میں ہیں ان کی تنگی دور فرما،
جو قرض میں ہیں ان کا قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، جو اولاد کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اور جو اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی سچی توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس میں تیری رضا ہو، اور ایسی موت عطا فرما جس وقت تو ہم سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آج صرف ایک کام کرنے کا عہد ضرور کریں کہ ہم اپنے نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے خوبصورت ثبوت یہی ہے کہ انسان اپنے محبوب کی پسند کو اپنا پسند بنا لے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت، صحیح عقیدہ، نیک عمل اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ مضمون مفید لگا ہو تو اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ 12 ربیع الاول کے موقع پر صحیح اور نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا اور اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔